حضرت حافظ شاملہ صاحب کا خطاب ہوگا جس کے لیے آپ بھی منتظر ہیں. میں 2-3 منٹ میں کچھ باتیں کروں گا کہ شاید 5 یا 6 دفعہ ہو گیا میں اس گاؤں میں ہم آتے ہیں، اور جب میں آ رہا تھا تو میں اپنے عزیز سے بات کر رہا تھا کہ یہ دور افتادہ گاؤں ہے جس کو قاضی صاحب کے وجود بابرکت نے ایک تاریخی گاؤں بنا دیا ہے. شاید آپ لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے، یا ممکن ہے کچھ دوست ایسے ہوں کہ جن کو اس بات کا اندازہ ہے، لیکن جو ہم پہ بیتی ہے، جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، شاید کم لوگ ہیں جنہوں نے ان معاملات کو دیکھا ہے. جب حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمہ اللہ کے حضور چلے گئے، وہ حادثہ ہوا. اس کے بعد ایک 2 یا 3 برس کا وقت ایسا تھا کہ جو میں کہا کرتا ہوں کہ اگر برصغیر کی اہل حدیث تاریخ سے ان 2 یا 3 برسوں کو نکال دیا جائے تو کم از کم پچھلے 50-60 سال کے لیے آپ کا دامن خالی ہو جائے. اور وہ جو 2-3 برس تھے ان کی بات آپ کو بتاتا ہوں، لیکن ان 2-3 برسوں میں جو ان کی اہمیت ہے، اس میں اس کے اندر سب سے جو اہم کردار ہے وہ آپ کے گاؤں کا ہے. لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ، شیخوپورہ، فیصل آباد اور اس کے دائیں بائیں بڑے شہر ہیں جس میں اہل حدیث بڑی کثرت سے پائے جاتے ہیں. اور الحمدللہ لاہور کی حالت ہے 1000 سے زیادہ مساجد اہل حدیث کی لاہور میں ہو. یہ تھوڑی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے. اور اسی طرح جو جن شہروں کے میں نے نام لیا، لیکن یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. اسد مدنی صاحب معروف لغتی عالم ہے، ہندوستان سے ان کا تعلق ہے. وہ پاکستان کے دورے پر تشریف لائے تو ہمارے برادر بزرگ قاضی عبدالقادر خاموش صاحب حافظہ اللہ نے ان کے اعزاز میں ظہرانہ دیا، کھانے کا انتظام کیا. ہم بھی وہاں موجود تھے. تو معروف صحابی مجیب الرحمان شامی صاحب نے بڑی عجیب بات کی. قاضی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، سامنے شامی صاحب بیٹھے تھے، ایک طرف میں بھی بیٹھا ہوا تھا. وہ بات مجھے آج بھی یاد ہے. انہوں نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا جب حادثہ ہوا، اس کو پھانسی دی گئی تو اس کی جماعت پیپلز پارٹی وہ احتجاج کے لیے سڑکوں پہ آ گئی. انہوں نے بہت احتجاج کیا، لیکن 2-4-5 ماہ کے بعد ان کا احتجاج ختم ہو گیا. لیکن آج 2 برس ہو چکے ہیں، غالباً 2 برس بیت چکے تھے، 2 برس ہو چکے ہیں. آپ لوگ علامہ احسان علیہ ظہیر کے احتجاج کے لیے ابھی بھی سڑکوں میں. یہ ایک ایسا بندہ جو مسلکت کی اہل حدیث نہیں ہے. علامہ صاحب سے ان کا بڑا گہرا تعلق تھا، ہمارے بھی وہ بزرگ ہیں اس حوالے سے، لیکن بہرحال ان کی پوزیشن ان کا اور ہے جو ہماری ہے. اگر وہ ایک بات کا اعتراف کر رہے ہیں، ایک بات کی تحسین کر رہے ہیں، یا ایک بات کا اظہار کر رہے ہیں، تو وہ ایک سکہ گواہی والی بات ہو جاتی ہے. اور 2 یا 3 برس ایسے گزرے ہیں کہ جب ہم لوگ حضرت علامہ شہید کے حادثے کے احتجاج کے لیے قاضی صاحب کی قیادت میں 2 برس ہم نے سڑکوں پہ گزارے. کوئی دوسری مثال نہیں ملتی اس کی پاکستان کی تاریخ میں، برصغیر کی تاریخ میں، کہ ایک شخص کے حادثے کے اوپر احتجاج کے لیے 2 یا 3 برس اس کی قوم سڑکوں پہ رہی ہے. 2 مہینے 3 مہینے بعد لوگ بھول جاتے ہوتے ہیں. کاروبار دنیا جو ہوتی ہے بندوں کو مشغول کر دیتا ہے، تو اس سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کیا. لیکن لوگوں نے روزگار ختم کر دیا، لوگوں نے اپنی جوانی اس کام پہ لگا دی. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے اچھے بڑے خاصے کاروبار تھے، بہترین کاروبار تھے. انہوں نے کاروبار ختم کر دیا، کاروبار ان کے تباہ ہو گیا، اس تحریک کی نظر ہو گئی. لیکن تب تک انہوں نے حوصلہ نہیں ہارا جب تک اللہ کو منظور نہیں ہوا. اور وہ جو 2-3 برس ہیں وہ جانتے ہیں کیوں قیمتی ہیں؟ وہ اس لیے قیمتی ہو گئے کہ دیکھیے ان 2-3 برس کا پھل ہے کہ آج کسی جگہ پہ، کسی شہر میں کوئی بستی ایسی نہیں ہے کہ جہاں پہ مسلک اہل حدیث کا وجود نہ ہو اور جہاں پہ حضرت علامہ احسان علیہ ظہیر شہید کو جانا نہ جاتا، ان کی فکر نہ پہنچی، ان کا پیغام نہ پہنچا. بات مختصر کرتا ہوں، لیکن میں نے اپنے نہ پہنچا، ایسے نوجوانوں کو دیکھا اور مجھے سمجھ نہیں آئی اس کا سبب کیا ہے.
اس کی حقیقت مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی. یہ اللہ کے ہاں قبولیت کے معاملات ہوتے ہیں, بندوں کو نہیں سمجھ آتی ہیں چیزیں. جو حضرت علامہ شہید کے بعد پیدا ہوا ہے, 34 برس ہو گئے علامہ صاحب کو شہید ہوئے, 34 برس. میرا خیال اب 34 برس ہو جائے گی 23 مارچ کو. دیکھیے ایسے بچے جو ان کے حادثے کے بعد پیدا ہوئے, جنہوں نے ان کو نہیں دیکھا, 4 یا 6 ویڈیوز ہیں ان کی, کوئی 8-10 بھی نہیں, 4-6 ویڈیوز ہیں ان کی, کچھ ان کی طرح نہیں ہے. لیکن ایسے بچے جو ان کے بعد پیدا ہوتے ہیں, وہ ان کی تقریر سنتے ہیں رو رہے ہوتے ہیں, ان کا ذکر سنتے ہیں رو رہے ہوتے ہیں. اللہ کی قسم, میرا مزاج نہیں ہے قسم کھانے والا, ہندوستان سے, انڈیا سے لوگ میرے سے رابطہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم کو سنتے ہیں, ان کی باتیں سنتے ہیں, ہم رو رہے ہوتے ہیں. ابھی فلسطین سے فون آیا ہوا ہے, برادر شامل جی سب سے بات کر رہے ہیں, تذکرہ شامل علامہ صاحب کا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات سناتا ہوں. میں گجرانوالے میں بیٹھا ہوا ہے, ڈاکٹر فضل صاحب حافظ اللہ جو حضرت علامہ صاحب سے چھوٹے ہیں, 37 یا 38 کتابوں کے مصنف, 2 شعبہ جات کو وہ ہیڈ کرتے رہے, 2 شعبہ جات کے وہ سربراہ رہے ریاض یونیورسٹی میں. سعودی عرب کے شہزادے, سعودی عرب کے پرنس تک ان کے شاگرد جاتے, 25 سال سعودی عرب میں رہے. مجھے کہنے لگے یوں میرے ہاتھ رکھے, پتر ابو بکر 25 سال سعودی عرب کا گزارے, یہ ان کے لفظ ہے, شہزادے تک میرے شاگرد ہیں, کتاباں میری صاحب سے شامل ہیں. لیکن آج بھی جو میرا تذکرہ ہوتا ہے تو تعارف ہے جو ہوتا ہے احسان اللہ جی کا چھوٹا بھائی, اس تحریک کو جو ہمارے ماتھے کا جھومر ہے, جو ہمارا زیور ہے, ہمارے مسلک کا زیور ہے, جو ہمارا فخر ہے, اس کو ہم اپنی تاریخ سے نکال دیں, ہمارے دامن میں کیا بچتا ہے. وہ جو 2-3 برس جو ہے ہم نے حضرت علامہ شہید اور ان کے ساتھیوں کے شرفا کا خون کے احتجاج کے لیے, دراصل وہ 2-3 برس ہیں, یہ ماتھے کا جھومر, یہ ہمارا ہار سنگار, یہ ہمارا فخر, ہمارا افتخار, یہ اصل میں کیوں افتخار بنتا ہے, یہ ہمارا فخر کیوں بنتا ہے. یہ کوئی زیور تو نہیں سونے کا بنا ہوا 2-4 تولے کا, 23 کیرٹ کا, 21 کیرٹ کا. دراصل یہ ہماری غیرت کا نشان ہے. جو قومیں غیرت مند ہوتی ہیں, جو قومیں اپنی غیرت کے نشان کو سرے غار اٹھا دیتی ہیں کہ یہ دیکھو ہماری غیرت, وہ قومیں بھی زندہ رہتی ہیں, ان کے لیڈروں کے تذکرے بھی زندہ رہتے ہیں. یہ جو ہمارا افتخار ہے, اس میں مرکزی کردار اس گاؤں خیل کا ہے جہاں پہ میں بیٹھا ہوں. یقین کیجئے میں لمبی بات نہیں کرنا چاہ رہا, مجھے پتہ ہے آپ سب کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن باتیں یاد آ رہی ہیں. وہ مشکل دن تھے, ایسے آسان دن نہیں تھے, معیشت کے اعتبار سے مشکل دن تھے, افراد کے اعتبار سے مشکل دن تھے. لوگوں کو سمجھ نہیں آتی بات کی. یہ تو پھر بعد میں جب تاریخ لکھی جاتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کس نے کام کیا, کس نے برباد کیا, کس نے محنت کی, کس نے قبیلے کے فخر کا خیال رکھا, اور کس نے ان چیزوں کو پرواہ نہ کی. کسی کا کیا ذکر کرنا, لیکن وہ بڑے مشکل دن. آج بھی جب ان دنوں کو یاد کرتے ہیں بڑی حیرت ہوتی ہے, خود کی دفعہ حیرت ہوتی ہے کہ بے سر و سمانے کے عالم میں وہ تحریک چلائی ہم لوگوں نے. کسے کے کشتہ اس قبیلہ ایمان کے ساتھ ہم نے وہ جو تحریک چلائی حضرت علامہ شہید کے لیے, اس بے سر و سمانے کے عالم میں چلائی. اگر آپ کو بتائیں آپ حیران ہو جائیں. ایک پروگرام کر لیتے تھے احتجاجی, ایک جلوس کر لیتے تھے, اس کے بعد 2 مہینے اس کا قرضہ اتارتے رہتے تھے. سارے ہینڈ ٹو ماؤتھ مڈل کلاس ہی ہے. پھر ہم نے جلوس کیا, جلسہ کیا ادھر مال روڈ کے اوپر شہید میدان میں, وہاں پہ لاٹھی چارج ہوا. آج بھی اس لاٹھی چارج کے اثرات ہمارے دوستوں کے جسموں پہ موجود ہے. خود قاضی صاحب کی قبر جو تھی, مجھے یاد ہے ہمارا دوست ہوتا تھا, پاکستان سے باہر چلا گیا. جب لاٹھی چارج ہوا تو قدرتی بات ہے, ان کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ جس طرح پرانے زمانے میں جنگوں میں ہوتا تھا کہ یار یہ جھنڈا گرا دو فتح ہو جائے گا. تو قاضی خاموش صاحب جو ہے وہ انہوں نے ان کو ٹارگٹ کر دیا, ان کو مارنا شروع کر دیا پولیس والوں نے. اب یہ ڈنڈے برسا رہے ہیں, کمر کے اوپر ڈنڈے, سر پہ ڈنڈے لگ رہے ہیں. ایسے نہیں میں نے زیور کہہ دیا, ایسے میں نے افتخار نہیں کہہ دیا. ہمارے ایک دوست کا مقابلے قاضی صاحب سے بھی نکلتا تھا. اس نے قاضی صاحب کے اوپر خود کو جھکا دیا. اب ان کو ڈنڈے پڑ چکے ہیں, اب اس کو ڈنڈے پڑ رہے ہیں.
وہ آج بھی مظلوم ہے، اس کو آج بھی سر میں تکلیف ہوتی ہے. کبھی بات ہوتی ہے نا، آج بھی سر میں آپ لوگوں کا قرض اتارا میرے بھائی، یہ پوری قوم کا قرض ہوتا ہے، سب لوگ اتارا لیتے ہیں. کبھی بات ہوگی. اللہ تعالیٰ حضرت علامہ شہید کو جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے اس تحریک کے لیے محنتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کی بلند کرے.